بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری سٹوری لازمی دیکھیں۔ آج کی واقعی ہماری جو سٹوری ہے وہ ہٹ بھی ہے، سپر ہٹ بھی ہے۔ یہ خط جو ہے، خط نہیں ہے بلکہ ایک پوری غزل ہے جو ہمارے چیئرمین FPR جو ہیں انہوں نے لکھی ہے، راشد محمود لنگڑیال صاحب نے۔ ہم تو ان کی شان میں اکثر اوقات بے ادبی کرتے رہے، لیکن پتہ چلا وہ تو اچھے خاصے باادب آدمی ہیں۔ ایسی زبردست شاعری کیا، آپ یقین مانیں کہ دل مو لیا ہے۔ اور انہوں نے حال دل جو ایک بیوروکریٹ کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، جب اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، قبل از وقت پری میچور اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، جو انہوں نے شاعری کیا اینڈ پہ اس کے اوپر کچھ اپنے ہم نے بھی تڑکا لگایا، وہ بھی اینڈ تک ذرا دیکھیے گا کہ ہم نے کیا تڑکا لگایا۔ لیکن پہلے میں جناب راشد محمود لنگڑیال صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اپنی غزل جو قوم کے سامنے رکھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب۔ یہ شاعر کا جو حال دل ہے اس کی تشریح کریں گے کہ شاعر اس موقع پہ کہنا کیا چاہتا ہے، یعنی راشد محمود لنگڑیال صاحب جو ہیں ان کے جذبات کیا ہیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ ان کی جو شاعری ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو راشد محمود لنگڑیال صاحب نے جو تقریباً ایک دن پہلے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، یہ وہ کہتے ہیں، ملتے جو محبت سے ذرا اور کہیں اور، ہم ڈھونڈتے کاہے کو خدا اور کہیں اور، دنیا نے بہت مجھ سے کہا اور کہیں اور، سنتا ہی نہیں تھا میں صدا اور کہیں اور۔ یعنی اتنا دل لگ گیا تھا ان کا FPR میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک زخم طلب پھر سے میرے دل میں کھلا ہے، مہکی تھی کبھی جس سے فضا اور کہیں اور، ہم شہر بدر جائیں گے جب جانب صحرا، بس جائے گا ایک شہر وفا اور کہیں اور، صد چاک ہی پھرنا ہے اگر اہل جنوں نے، اٹھے بھی تو کیوں دست دعا اور کہیں اور، ہم ہی نہیں آمادہ پیکار وگرنا، برپا ہے وہی کرب و بلا اور کہیں اور۔ واہ لنگڑیال صاحب، واہ۔ تو بھائی جان مسعود چودھری صاحب جو انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے، یہ تو خاص طور پہ انہی کے جذبات کی ترجمانی ہے، قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، کیونکہ جن حالات کو انہوں نے ذکر کیا انہی پہ گزر رہے ہیں۔ تو جو پہلا شعر ہے لنگڑیال صاحب کا، ملتے جو محبت سے ذرا اور کہیں اور، ہم ڈھونڈتے کاہے کو خدا اور کہیں اور، تو اس میں انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو مخاطب کیا ہے۔ تو آج کل تو چونکہ وہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا بیان ایک آیا کہ معافی مانگنے والا جو ہے وہ فرشتہ، نہ مانگنے والا شیطان، تو خدا کے حوالے سے دیکھا جائے تو بات کہیں اور جاتی ہے، لیکن ان کے امیجیٹ باس کی طرف دیکھا جائے تو وزیر اعظم کی طرف بات جاتی ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ، پہلے شعر کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ زو مانی سی گفتگو ہے، لیکن جسے وہ انہوں نے سنائی ہے اس تک تو یہ پیغام بہرحال پہنچ گیا ہوگا۔ لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہی ہمارے سے تھوڑی سی محبت مزید سے مل لیتے ہم سے، اور ہمیں کہیں اور ملتے، کسی اور جگہ، کسی اور مقام پہ، تو ہم پھر دوسرا خدا یا کوئی اور کاہے کو خدا اور کہیں اور کسی اور جگہ پہ کیوں ہم دیکھتے، یا ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھتے۔ سو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی اگر ہماری جانب دیکھ لیتے محبت سے، مزید محبت سے، محبت پہلے ہی ہے، یعنی گلہ نہیں کیا، نہ گلہ نہیں کیا، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ مزید محبت سے ہماری طرف دیکھیں تو ہم جو ہے وہ مزید کیوں کسی اور کی طرف دیکھیں۔ دیکھیں وہ پھر آگے دوسرے شعر میں بھی کچھ جی بالکل ایسے غزل، وہ کہتے ہیں، دنیا نے بہت مجھ سے کہا اور کہیں اور، سنتا ہی نہیں تھا میں صدا اور کہیں اور، یعنی کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ اتنا سیٹ تھا، مجھے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں وزیر اعظم نہیں کہوں گا، میں کہوں گا پنجاب میں ان کی وزیر اعظم کے ساتھ بڑی گاڑی چھنتی تھی، تو میرا تو خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو کیا نہیں، بیسیکلی میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا نے انہیں بہت کہا، یعنی میرے جیسے، آپ جیسے بہت سارے لوگ، انہوں نے جا کے کہا کہ محبت جو ہے وہ کہیں اور کر لیں، کسی اور جگہ، کوئی اور کسی اور سیکٹر میں، کسی اور جگہ پہ سیٹ ہو جائیں، کسی اور، مطلب ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا سنتا ہی نہیں تھا، میں نہیں صدا کسی کی میں نے سنی نہیں کبھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے نہیں سنتا تھا
کہ میرے معاملات میرے محبوب کے ساتھ سیٹ ہیں. بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ محبوب کا لفظ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ وزیر اعظم ذرا تھوڑا سا الگ طرف چلا پھر وہ کہتے ہیں جی تیسری جو اس شعر میں شاعر تیسرے شعر میں جو لنگڑیال صاحب فرماتے ہیں جی, کہتے ہیں ایک زخم طلب جس سے میرے دل میں کھلا ہے, بالکل ایسے ہی مہکی تھی کبھی جس سے فضا اور کہیں اور. یار یہ زخم کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ گلاب سے تو صرف زخم نہیں, زخم طلب یعنی کسی وقت میں ایک خواہش جاگی اور اس کو انہوں نے دبا دیا, اب وہ دوبارہ جاگی ہے اور وہ کھل گیا ہے, اب وہ پھول اور اس سے فضا مہک رہی ہے. اب وہ بیسیکلی خود کہہ رہے ہیں کہ مہکی تھی کبھی جس سے فضا, اور کہیں اور کسی اور وقت پہ جو مہکی تھی وہی زخم طلب جو ہے وہ ایک زخم طلب پھر سے میرے دل میں کھلا ہے, پھر سے. یہ جو پھر سے ہے نا, اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب میرے دل میں خواہش جاگی ہے, وہی پرانی میں تو ویسے یعنی جس کو انہوں نے کہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ شعر بالکل کافی ہے کہ جو وہ والی بات تھی وہ اب آپ کر لیں تو ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو خبریں آتی رہی ہیں جی بہار سے کہ جی بالکل چیئرمین صاحب جو ہیں وہ تھوڑے عاشق مزاج بھی ہیں, حسن پرست بھی ہیں, اور یہ انسان ہیں, ہاں جی مرد ہیں, انسان ہیں. اور لیکن اس شعر کے بعد, اس غزل کے بعد تو میں تو ان کا مداح ہو گیا, ہونا بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلی تیسرا جو ہے اس میں تو وہ بالکل ہی یار انہوں نے کمال کر دیا, کریز چھوڑ کے کھیلا انہوں نے, آگے نکل کے. ہاں جی آگے نکل کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم شہر بدر جائیں گے, یعنی ان کو پکا پتہ ہے کہ مجھے شہر بدر کیا جا رہا ہے. ہم شہر بدر جائیں گے جب جانب صحرا بس جائے گا ایک شہر وفاق اور کہیں اور. لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی بڑی حسن سوسائٹی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو گیا اور کسی صحرا کی طرف جائیں گے تو ادھر بھی ایک شہر آباد کر دیں گے. ایسا تو یار ایف کے ساتھ بڑی حسن سوسائٹیوں کے معاملات. اس کا ایک اور بھی مطلب ہے, کہ جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں شاعری میں کہ ہم شہر بدر ہیں, یعنی فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ہم شہر بدر, جو ہم اپنی طرف یعنی ہم پہلے ہی شہر بدر ہیں, جب کسی اور صحرا میں جائیں گے, جب جانب صحرا جائیں گے, کسی صحرا میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم شہر ایک اور بھی بسا لیں گے. یعنی ہم جہاں جائیں گے وہاں پہ صحرا, مطلب بے شک ان کا کچے کے میں تبادلہ کر دے, وہاں بھی جا کے یہ شہر آباد. لیکن شہر وفا کی بات ہے, یعنی وہ وفا کریں گے وہاں بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں ہمیں بھیجیں گے وہاں ہم وفا کریں گے اور جو ہے وہ نبھائیں گے اس کو. یعنی ایک اچھے بیوروکریٹ کا انہوں نے جی ہاں بالکل انڈیا دیا ہے کہ جناب ہم حاضر ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں جو وزیر اعظم بننے کے لیے جس طرح سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ سر ایک موقع دیں, پھر اب جب موقع دیا گیا تو وہ فیلڈ مارشل تک چلے گئے ہیں, اس سے بھی آگے کی اور بہت ساری باتیں جو ہوتی رہی ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی بیوروکریٹک الفاظ میں اگر اس غزل کے شعر کو لیا جائے تو یہی ہے کہ اگر موقع دیا جائے گا تو ہم جو ہے وہ شہر وفا اور بھی بنا لیں گے کہیں اور. اس غزل کے بعد وزیر اعظم صاحب یہ ضرور سوچیں گے کہ یار ان کو کوئی دوسری اچھی پوسٹ دے دی جائے, ورنہ یہ پورا دیوان لکھ ماریں گے. کیونکہ دیکھو شاعری سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ, اور ہو سکتا ہے ان کا دیوان نزدیک پختہ شاعری ہے, غیر پختہ نہیں. ہاں جی. اچھا پھر آگے چلیں سر جی, وہ کیا فرما رہے ہیں. صد چاہ کی پھرنا ہے اگر اہل جنون ہے, واہ, یعنی اگر دل کے 1000 ٹکڑے کر کے اہل جنون نہیں پھرنا ہے, 100 ٹکڑے ہوئے میں ہوں, اٹھے بھی تو کیوں دستے دعا اور کہیں اور. کہ جب ہمارے اہل جنون, ہاں جی, اہل جنون نے اگر کہیں اور ہی پھرنا ہے اسی طرح ہی ٹوٹے دل کے ساتھ یا 100 ٹکڑے ساتھ لے کر پھرنا ہے, تو پھر دستے دعا کیوں کسی اور طرف کیوں دیکھیں. یعنی انڈائریکٹلی شاعر اس شعر میں پھر وہی بات کر رہا ہے کہ جناب میں تابع دار بھی ہوں, میں آپ کے ساتھ بھی ہوں, میں ہر طرح سے آپ کا خدمت گزار بھی ہوں, ہر طرح سے, لیکن ہم نے کیوں اہل جنون نے کہیں اور جانا ہے. دل توڑ دیا لیکن آپ نے میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے میں دل کے. ہاں یہ تو انہوں نے اعتراف کیا. اچھا پھر وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں آمادہ پیکار وگرنا, کہ ہمارے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے, جنگ نہیں چاہتے. ہاں برپا ہے وہی کرب و بلا اور کہیں اور, کہ وہ تو کرب و بلا تو برپا ہے لیکن ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو بھائی سر تسلیم خم ہے. تو کیا اس شعر میں مزید کچھ آپ اس کی تشریح کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پیکار ہم جو ہے نا آمادہ پیکار نہیں ہے, خود نہیں ہے,
مطلب ہم لڑنا نہیں چاہتے, نہیں لڑنا چاہتے, میں نہیں ہم لڑنا نہیں, چاہتا. ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پر میدان جنگ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نہیں چاہتے جو لوگ آپ کو آ کے بتا رہے ہیں یا آپ کے کان بھر رہے ہیں, یا انڈائریکٹلی یہ جو پچھلی باتیں ہیں, یہ سارے گلے شکوے جو ہیں, یہ جو مطلب شکوہ نہیں ہے, گلا ہلکا سا پیار سے محبت سے, ایک جو کرب و بلا کا مقام ہے کوئی اور ہے, وہ کہیں اور برپا ہے, کہیں اور برپا ہے, لہذا کوئی اور ادھر ہے جائیں. جو آپ کی طرف کر رہا ہے, ہم تو ابھی بھی مائل ہیں آپ کی طرف. ہاں جی. پھر اس کے اوپر نا سر جی میں نے ویسے چونکہ وہ چیئرمین ایف بی آر تھے, تو تھوڑا سا میں نے بھی تڑکا لگایا. تو یہ جی میں نے 3 شعر اس میں اپنے طور پہ اپنے ویلاگ کے لیے ایڈ کیے ہیں, تاکہ اس میں تھوڑی سی خوشبو ایف بی آر کی بھی آئے, کیونکہ ان کی جتنی شاعری جتنے ہم نے شعر پڑھے ہیں اس میں سے ساری ادب کی خوشبو آتی ہے. ایف بی آر کی تو ہم چونکہ چیئرمین ایف بی آر ہیں, ہم کور کرتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی بیک گراؤنڈ پہ کافی ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, اور لازمی بات ہے کہ جن کے بارے میں جن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو چیئرمین صاحب اگر یہ 3 شعر اگر آپ چاہیں تو ویسے تو آپ مجھے پتہ ہے نہیں چاہیں گے, لیکن یہ بھی ساتھ شامل کر لیں تو پوری غزل بن جائے گی, پڑھنے والے بھی تھوڑا انجوائے کریں گے. تو یہ 3 میرے اپنے شعر ہیں جی. جانے کیوں حکومت کا خسارہ پورا نہیں ہوتا, اچھا جانے کیوں حکومت کا خسارہ پورا نہیں ہوتا, یہ ٹیکس سارا جمع ہوتا ہے اور کہیں اور, یہ ٹیکس سارا جمع ہوتا ہے اور کہیں اور. پھر جناب علی ایف بی آر شعر کا ہے, یہ سر کیا کریں, یہ ایف بی آر کے ستائے ہوئے ہیں, اتنے ٹیکس لگاتی ہے, ٹیکس بھی لگاتی ہے اور پھر خسارہ بھی پورا نہیں ہوتا, اور دونوں طرف سے مسئلہ. پھر جناب چیئرمین کی ترجمانی کرتے ہوئے اگلا شعر ہے, اپنی تو پوری کوشش تھی کہ بادشاہ سے شاباش ملے, اپنی تو پوری کوشش تھی کہ بادشاہ سے شاباش ملے, مگر وہ محبت سے دیکھتے رہے اور کہیں اور. واہ واہ جی, اور ادھر ہمارا دل کے ٹکڑے ہزار کیے ہیں جی, اور پھر ہم تو صد چاک ہوئے نا, پھر اہل جنوں اور کیا کریں اہل جنوں. چیئرمین صاحب آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں, تو مائنڈ نہ کیجئے گا, اگر آپ مائنڈ کریں تو میں اس کے اوپر اس بے ادبی کو برداشت کیجئے گا, کیونکہ آپ کی تو مجھے شاعری سے پتہ چلا کہ آپ بڑے باادب آدمی ہیں. پھر آخری شعر جو ہے ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. ہم نے تو چاہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے, ہم نے تو چاہا تھا کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے, مگر فنڈز کا تماشا ہوتا رہا اور کہیں اور. واہ کیا گہرا شعر کا ہے آپ نے, فنڈز کا تماشا تو اور کہیں اور ہو ہی رہا ہے. ہاں جی, لیکن یار میں نے تو ویسے اپنی لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی اتنے بڑے عہدیدار نے اپنی جو جانے سے پہلے جو ہے یا اپنی جانے کی خبروں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی زبردست انہوں نے غزل لکھی ہے. غزل آپ کو پتہ ہے نا, ہرن کی چنگاڑ کو کہتے ہیں جی. یہ دکھی ہرن جو ہے اس کی آواز ہوتی ہے, تو وہ ہرن تو نہیں ہے, ببر شیر ہیں راشد لنگڑیال صاحب, اور انہوں نے بڑی زبردست شاعری کی ہے, اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی بڑا زبردست کیا ہے. تو ساتھ جو ہم نے اپنی 3 شعر ان کی نظر کیے ہیں, ویسے تو میرے گرامی منڈی بہودین سے بھی ہیں, کیا پتہ وہ یہ میرے 3 شعر اپنے ساتھ شامل بھی کر لیں, لیکن ہم نے ان کو پیش کر دیا تاکہ بیچ میں سے ایف بی آر کی خوشبو آتی رہے, آئی ایم ایف کے ظلم کا بھی پتہ چلتا رہے, اور اس کے جو فنڈز ادھر ادھر جو لگتے ہیں وہ بھی ساری خوشبو, اور جو الزامات ان پر آتے ہیں اس کی بھی خوشبو آ جائے کہ اصل میں نہیں ہوں, ہاں جی, وہ کوئی اور ہے. ہاں جی, بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین یہ تھے ہمارے جناب ہمارے ایف بی آر کے چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب کی ایک غزل تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے. تھوڑا سا محظوظ کرنے کے لیے ہم نے اپنا تڑکا بھی لگایا, یقیناً آپ اس کی بھی داد دیں گے. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.